أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. گزشتہ کل جو صورت میں نے سمجھائی تھی وہ صورت اور یہ صورت دونوں صورتیں اخلاص کی دو صورتیں کہلاتی ہیں. سورتان، سورت الاخلاص، اخلاص کی دو صورتیں. قل یا ایھا الکافرون بھی سورت الاخلاص ہے اور یہ بھی سورت الاخلاص ہے. لوگ اس کو تو سورت الاخلاص جانتے ہیں، اس کا چونکہ سورت الکافرون نام لکھا ہوا ہے اس لیے لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ حدیث میں اس کو بھی اخلاص کی صورت کہا گیا. اخلاص کے کیا معنی ہیں؟ پیورٹی. کوئی چیز پیور ہے اسے حاصل مصدر بناؤ. پیورٹی یہ اخلاص کے معنی ہیں. کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. پیورٹی کا یہ مطلب ہے کوئی ملاوٹ نہیں. اخلاص کے یہی معنی ہے. اردو میں کیونکہ اخلاص ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اب میں جب تک دوسرا لفظ بدلوں نہ تو اس کا مفہوم کیسے سمجھ میں آئے گا. خالص، پیور. ایک صورت میں عقیدے میں اخلاص کا بیان ہے اور ایک صورت میں عبادت میں اخلاص کا بیان ہے. اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے وہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اور عبادت کس کی ہونی چاہیے اس کا اس صورت میں ذکر ہے کہ صرف اللہ کی عبادت ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن اللہ کی عبادت ہو، دوسرے میں مندر میں جا کر مورتیوں کی عبادت ہو. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. کمپرومائز نہیں، عبادت صرف اللہ کی ہے. ایسے ہی اللہ کے بارے میں کیا عقیدے رکھنے ہیں وہ اس صورت میں ہے. تو یہ اخلاص فی العقیدہ ہے، وہ اخلاص فی العبادت ہے. وہ جو اخلاص فی العبادت والی صورت ہے قل یا ایھا الکافرون، یہ ایسے وقت میں نازل ہوئی تھی جب مکہ مکرمہ میں اسٹرگل، کشمکش شدید تھی اور مسلمان دبے ہوئے تھے، کافر غالب تھے. پھر ان کی طرف سے ایک پیشکش آئی، کمپرومائز کرو، جھگڑا ختم کرو. ایسے موقع پہ جو دبا ہوا ہوتا ہے وہ فوراً تیار ہو جاتا ہے. ایسی صورت ہوتی ہے غالب ہو ایک مغلوب ہو، تو ایسی صورت میں مغلوب کو اگر ایسا چانس مل جائے کہ باہم کمپرومائز ہو جائے تو اس کو وہ گولڈن چانس سمجھتا ہے. لیکن صورت نازل ہوئی نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں. لکم دینکم ولی دین، مجھے میرا مذہب، میں اپنے مذہب پر ہوں، تم اپنے مذہب پر رہو، آپس میں کوئی پھر اس کے بعد جو صورت رکھی گئی ہے اس صورت میں یہ بتلایا ہے کہ آج تو کافر غالب ہیں، مسلمانوں کا ہاتھ دبا ہوا ہے، لیکن اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اس کا الٹا بھی کر سکتے ہیں. مسلمانوں کا ہاتھ اوپر آ جائے، کافروں کا ہاتھ نیچے ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے. سورہ کافرون کے بعد 15 سال کے بعد آیت نازل ہوئی، 15 سال کے بعد یہ سورت نازل ہوئی. وہ رکھی اس کو اس جگہ کیوں رکھی ہے؟ قرآن کی لوح محفوظ کی ترتیب میں وہ یہاں ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے
اور مکہ فتح ہو جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. آپ دیکھیں کہ سارا جزیرۃ العرب جوک جوک اسلام کی طرف کھینچا چلا آ رہا ہے، دوڑا چلا آ رہا ہے، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں سب دھڑا دھڑ. اب کس کا ہاتھ اوپر ہو گیا؟ تو کہا جب یہ آپ دیکھ لیں تو آپ اپنے پروردگار کی پاکی اس کی خوبی کے ساتھ ملا کر کریں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. سبح کے معنی پاکی بیان کرو، بحمدک کے معنی اس کی خوبی کے ساتھ ملاؤ، تسبیح و تحمید میں لگیں اور دعا کریں الہی مجھے اپنی رحمت میں ڈھانک لے. وَاسْتَغْفِرْهُ. دعا کریں اللہ سے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانک لے. انہو کان توابا. اللہ بے حد بندوں کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں، وہ آپ کی دعا قبول کریں گے اور اپنی رحمت میں آپ کو ڈھانک لیں گے. یہ دعا کریں. اس صورت پاک کے ذریعے حضور کو اطلاع اشارہ دیا، انڈیکیٹر، کہ اب آپ کا دنیا کی لائف پوری ہونے جا رہی ہے، اب آپ آخرت کی تیاری میں لگ جائیں. یہ مضمون ہم میں سے ہر شخص کو سمجھنا چاہیے. جب واعظ رب آ جائے، پروردگار کی طرف سے نصیحت کرنے والا آ جائے. واعظ رب کیا ہے؟ داڑھی میں بال سفید ہوئے، سر میں بال سفید ہونے لگے، یہ واعظ رب ہے. یہ داڑھی اور سر میں بال سفید ہونے لگے تو یہ واعظ رب ہے، اللہ کی طرف سے نصیحت کرنے والا آ گیا ہے. دیکھو داڑھی میں، دیکھو سر میں، اب آخرت کی تیاری میں لگو. لوگ کالا خضاب کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے کہ میں ابھی جوان ہوں. دوسروں کو تو دھوکہ دیں نہ دیں، دوسرے تو کوئی دھوکہ نہیں کھاتے، کم کھاتے. اپنے آپ کو خود دھوکہ ہوتا ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، دیکھو کالے بال ہے. اس دھوکے میں مت رہو میرے بھائیو. جب واعظ رب آ جائے، سر میں اور داڑھی میں بال سفید ہونے شروع ہو جائیں تو سمجھ لو کہ اب دنیا کی زندگی اینڈ پر پہنچنے والی ہے، اب آخرت کی تیاری میں لگو. تو اس صورت میں حضور کو انڈیکیٹر دیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں کام کرنے کی ذمہ داری حضور کے کندھوں پر رکھی تھی، اور ساری دنیا میں کام کرنے کی ذمہ داری امت پر رکھی ہے. اور سورہ جمعہ میں حضور کی امت کو 2 حصوں میں بانٹا ہے. هو الذی بعث فی الامیین وآخرین منہم. تو جب امیین میں یعنی جزیرۃ العرب کے لوگوں میں دین کا کام ہو چکا ہے، لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں آ رہے ہیں، تو اب حضور کا جو فرض منصبی تھا وہ کام پورا ہوا تو اب حضور دنیا میں رہ کر کیا کریں گے؟ تو حضور کو اشارہ دیا کہ آپ اللہ کی پاک کی خوبی کے ساتھ ملا کر کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ الہی مجھے اپنی رحمت میں ڈھانک لے. اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، وہ ضرور ڈھانکیں گے. آپ تیاری میں لگ جائیں. پھر ساری دنیا یہ آخرین ہیں، ان تک حضور کا دین لے کر پہلی امت اٹھے گی اور وہ ساری دنیا میں حضور کا دین پہنچائے گی. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے حجت اللہ البالغہ کی قسم اول کے 5ویں مبحث کے 2 باب میں یہ مضمون لکھا ہے کہ اعظم الانبیاء شأن، نبیوں میں سب سے بڑا مرتبہ اس نبی کا ہے جس کی بعثت دوہری ہے. وہ جزیرۃ العرب کی طرف مبعوث ہے، اور جزیرۃ العرب کی پہلی امت صحابہ پوری دنیا کی طرف مبعوث ہیں. بس حضور پوری دنیا کی طرف پہلی امت کے واسطے سے مبعوث ہیں، اور پہلی امت میں کام کرنا حضور کی ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری پوری ہوگی. تو اس صورت کے بعد یہ صورت رکھ کر اشارہ کیا کہ آج کافروں کا ہاتھ اوپر ہے، مسلمان مکہ میں دبے ہوئے ہیں،
اور تھوڑے بہت مسلمان تھے، وہ بیچارے ہجرت کر کر کے حبشہ چلے گئے تھے، مکے میں تو 2 4 10 آدمی تھے۔ لیکن ایک وقت آ رہا ہے کہ یہ نقشہ پلٹے گا، نیچے کا ہاتھ اوپر آئے گا۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات سمجھ میں تو آتی نہیں، مکہ والے زبردست ہیں، ان کے پاس دولت کا کوئی حساب نہیں، خود حضور کا چچا، حقیقی چچا ابو لہب، کہتے اس کے پاس سونا اتنا تھا کہ جس کمرے میں وہ سونا بھرا ہوا تھا اس کمرے میں چلے جاؤ تو ایسا محسوس ہے جیسے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں، سونا پیلا ہوتا ہے، جب سونا رکھا ہوا تو اس کمرے میں جائیں تو ایسا مانو جیسے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں، اسی لیے اس کا لقب تھا ابو لہب، آگ کی لپٹوں والا ہے۔ وہ اس کا سونا دولت اتنی تھی اس کے پاس، ملینر نہیں، بلینر نہیں، ٹریلین تھا وہ۔ قرآن نے کہا اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں گے اور جو اس نے کمایا وہ بھی تباہ ہوگا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ خود بھی ہلاک ہوا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہیں آئے گی، اور اس کی بیوی جو اس کی ہیلپر ہے وہ بھی رسی کے پھندے میں پھنس کر مرے گی۔ یہ صورت اس کے بعد لا کر رکھی کہ یہ نیچے کا ہاتھ اوپر کیسے آئے گا؟ بظاہر تو مکہ والے ہر طرح سے غالب ہیں، ان کا مغلوب ہونا سمجھ میں نہیں آتا، کا سمجھ میں نہیں آتا، اللہ نے یہ صورت نازل کی۔ ایسا ہوگا۔ پھر جب یہاں تک بات پہنچی تو اب سوال ہوگا کہ یہ کرے گا کون؟ تو اب صورت آئی قل هو اللہ احد، کہ اللہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد 2 صورتیں ہیں، انسان کے دشمن 2 ہیں، انسان کے دشمن انسان بھی ہیں اور جنات شیاطین بھی دشمن ہیں، اور انسان کے دشمن انسان جب کچھ نہیں بنتا ہے تو پھر جادو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں۔ تو اگلی صورت آئی کہ اس سے پناہ مانگو، انسان جو دشمن ہیں، جو جادو کرتے ہیں، جلتے ہیں اور حسد کرتے ہیں، ان سے پناہ مانگو۔ پھر اگلی صورت آخری آئی کہ شیاطین جو لوگوں انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، ان سے پناہ مانگو۔ یوں جا کر قرآن ختم ہوا ہے۔ تو یہ صورت آئی، یہ سورہ اخلاص، اس کا شان نزول یہ ہے، مشرکین آئے، کہا انصب لنا ربک، ہمارے لیے آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، انٹروڈکشن، تعارف کروائیے آپ کا رب کون ہے۔ دیکھو ہندو مشرکین وہ بھی اپنی مورتیوں کو رب کہتے تھے، ان کے جو خدا تھے مورتی ان کو رب کہتے تھے، ارباب کہتے تھے، اور اسلام نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو وہ بھی رب اور یہ بھی رب۔ تو وہ آئے کہ تمہارا رب ہے کون؟ ہمارے تو یہ ہیں سب رب جن کو آپ جانتے ہو، اور آپ جس رب کو دعوت دیتے ہو وہ رب ہے کون تمہارا؟ تو یہ صورت اتری کافروں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اسلام جس ہستی کو رب کہتا ہے، رب العالمین، سارے جہانوں کے پالنہار پروردگار، وہ رب کون ہے، اس کو سمجھانے کے لیے یہ صورت نازل ہوئی۔ فرمایا قل، کہیے۔ یہاں ایک سوال ہے، وہ قذافی نے کھڑا کیا تھا، کہاں کا تھا وہ قذافی؟ لیبیا کا۔ اس نے یہ سوال کھڑا کیا تھا کہ یہ قل قل نہیں ہونا چاہیے قرآن میں، یہ تو اللہ نے حضور سے کہا تھا قل، اب پھر قل کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب ایک بنیادی بات وہ بے وقوف سمجھا نہیں، قرآن حضور کے وایا تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے، یہ نقطہ سمجھنا چاہیے۔
صرف مسلمانوں کی طرف نہیں، تمام انسانوں کی طرف قرآن نازل کیا گیا ہے، مگر وایا رسول اللہ ہے۔ سورہ نحل میں آیت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ وہ قرآن جو لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے، وہ آپ کے وایا اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ ان کو یہ قرآن پہنچائیں اور سمجھائیں۔ اگر بارش کی طرح اور ہوا کی طرح سے ڈائریکٹ یہ قرآن گھروں میں لٹک آتا تو سمجھاتا کون؟ اس لیے آپ کے وایا بھیجا ہے۔ پس جب تمام انسانوں کی طرف یہ قرآن اتارا گیا ہے تو ہر انسان سے کہا جا رہا ہے قل۔ ہم میں سے ہر انسان سے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے سامنے اگر کوئی آ کر پوچھے کہ مسلمانوں کا رب پروردگار کون ہے تو یہ جواب دو، یہ سورت ان کو بتلاؤ، اس سورت میں جو مضمون ہے۔ یہ تو قل ہر مسلمان کے لیے ہے کہ تم یہ جواب دو اگر کوئی آ کر پوچھے آپ سے۔ حضور سے پوچھا تو حضور نے بھی یہ جواب دیا، فرمایا جواب دو کہ وہ یعنی اسلام کا رب، قرآن میں جس کو رب العالمین کہا ہے، وہ اللہ ہے، اس کا پراپر نیم اللہ ہے۔ یہ قصہ سناؤ عجیب و غریب۔ لندن میں ایک سینیگوگ دیکھنے گیا، جوئش کا سینیگوگ دیکھنے گیا، باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لے کر گیا میں، اور میں نے ان سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ اپنی نماز، تمہاری نماز دیکھنا چاہتا ہوں میں، تم نماز کیسے پڑھتے ہو؟ تو نماز تو انہوں نے دکھائی نہیں مجھے، مگر دوسری تیسری منزل پر لے گئے، وہاں ان کا مدرسہ تھا، وہاں طالب علم بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے، وہاں لے گئے، پھر وہاں کھڑے کھڑے ہماری 1 گھنٹہ گفتگو ہوئی۔ ان میں سے جو باتیں میں نے ان میں سے اس سے پوچھی، ان سے میں نے ایک سوال کیا ہے۔ وہ بار بار گاڈ لفظ استعمال کرتا تھا اللہ کے لیے، تو میں نے کہا کہ بھئی یہ گاڈ جو ہے یہ تو تمہاری زبان کا لفظ نہیں، یہ تو انگریزی کا لفظ ہے۔ تمہاری جو زبان ہے ہبرو، اور اس سے پہلے جو سریانی تمہاری زبان تھی جس میں تورات اتری تھی، اس زبان میں اللہ کے لیے کیا نام ہے؟ تو کہنے لگا ہم وہ نام لے نہیں سکتے، ان کے بڑے بڑے علماء تھے، ان کا ہم وہ نام نہیں لے سکتے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس میں گجراتی بائبل ہے، اس میں یہوہ اس لفظ استعمال ہوا، اللہ کے لیے یہوہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ یہوہ میں نے کہا تو لفظ گئے سارے، اور کہنے لگے اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ آپ یہ نام بولیں گے تو ہم یہاں سے چلے جاتے۔ گجراتی بائبل جو میرے پاس ہے اس میں تورات میں اللہ کے لیے یہوہ استعمال ہوا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے گجراتی بائبل میں یہ لفظ پڑھا ہے، تو انہوں نے کہا اگر ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا کہ آپ یہ لفظ بولیں گے تو ہم یہاں سے چلے جاتے، ہم گاڈ کا نام نہیں لے سکتے۔ یہ وہ غریب بات ہے، گاڈ کو مانتے ہیں اور گاڈ کا نام نہیں لے سکتے۔ قرآن نے کہا کہ اللہ کا پراپر نیم اللہ ہے، قل هو اللہ۔ اللہ کو مشرکین جانتے تھے، جیسے ہمارے ہندو ایشور کو جانتے ہیں، پرمیشور کو جانتے ہیں، بھگوان کو جانتے ہیں۔ ایشور کے معنی ہے پیدا کرنے والا، پرمیشور کے معنی ہے محبت کرنے والا ودود، اور بھگوان کے معنی ہے معبود۔ ہم جانتے ہیں ہندو، مگر پوری دنیا میں ایک مندر ایشور کی، پرمیشور کی بھکتی کے لیے نہیں، بھکتی دوسروں کی، غیر اللہ کی ہوتی ہے، اس کی دنیا بھر کے 20 کروڑ خدا ہیں، ان کی بھکتیاں ہوتی ہیں، اور مندر، کوئی ہنومان کا مندر ہے تو کوئی کس کا مندر ہے، کوئی کس کا مندر ہے، پوری دنیا میں ایک مندر بھی ایشور، پرمیشور اور بھگوان کی مورتی کے لیے، بندگی کے لیے نہیں، عبادت کے لیے نہیں۔
ایسے مکہ کے مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہ مانتے، اللہ کا تصور تھا ان کے یہاں، مگر عبادت کرتے تھے مورتیوں کی، ارباب من دون اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو جواب دیا کہ ان سے کہو کہ میرا رب جو قرآن میں جگہ جگہ کہا الحمدللہ رب العالمین، اسلام جس کو رب کہتا ہے اس کا پراپر نیم اللہ ہے۔ پھر اللہ کی دو صفتیں لائے، ایک صفت لائے احد، احد کے معنی ہے الون، اکیلا، یگانا، یکتا، احد ان کے معنی ہے وہ اللہ ہے، رب کا نام اللہ ہے اور وہ پراپر وہ الون، اکیلا ہے، تنہا ہے، دو ہی نہیں، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ایک صفت تو یہ لائے، پھر دوسری صفت اس کے ساتھ نہیں لائے، بلکہ پہلے جملے میں جو خبر تھی اس کو پھر مبتدا بنا کر دوسری صفت لائے۔ پہلے جملے میں ہوا مبتدا تھا، اللہ اس کی خبر تھی اور احد اس کی صفت تھی، دوسرے جملے میں اس خبر کو پھر مبتدا بنا کر کہا اللہ الصمد، اللہ ایلون بھی ہے، اکیلا بھی ہے، یگانا بھی ہے، اور وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں۔ بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں۔ مشرکین کی میتھولوجی یہی تھی کہ اتنی بڑی کائنات ایک اللہ کیسے چلا سکتا ہے؟ ہم ایک کارخانہ نہیں چلا سکتے، ایک چھوٹی حکومت ایک آدمی نہیں چلا سکتا، ڈپارٹمنٹ بنانے پڑتے ہیں، اس ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار بنانے پڑتے ہیں، اتنی بڑی کائنات اللہ اکیلے کیسے چلا سکتے ہیں؟ قرآن نے جگہ جگہ پر اس کی تردید کی ہے کہ اللہ ہی تنہا تخت شاہی پر آسمان و زمین کو پیدا کر کے تخت شاہی پر اللہ بیٹھے ہیں اور پوری کائنات کا نظم و انتظام کر رہے ہیں۔ تم جو سوچتے ہو وہ تو تم محتاج ہو، ضعیف ہو، عاجز ہو، اس لیے ایک آدمی کارخانہ نہیں چلا سکتا، حکومت نہیں چلا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہیں۔ تو دوسری صفت لائے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ ذہن میں آنا چاہیے۔ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کائنات کے کام اللہ نے فرشتوں کو سپرد کر رکھے ہیں، تو اللہ تنہا خود کہاں کام کر رہے ہیں؟ فرشتوں کو کام سپرد کر رہے ہیں، بارش ان فرشتوں کے لیے، ہوا کے پر فرشتے الگ مقرر ہیں، موت جانے وصول کرنے کے لیے الگ فرشتے ہیں۔ تو اس کو سمجھو یہ سب نوکر ہیں، کارخانے کے نوکر ہیں، ان میں سے باس کوئی نہیں۔ اور مشرکین کی میتھولوجی یہ ہے کہ کارخانے کے نوکروں کے علاوہ کارخانے کا ایک باس ہے، بس کسی مزدور کو مالک سے کچھ، باس لفظ تو میں نے ٹھیک نہیں استعمال کیا، مینیجر ہے، اس کا وہ کارخانے میں اختیار ہے۔ اگر کوئی ملازم باس سے کوئی کام منوانا چاہتا ہے تو مینیجر کے تھرو جانا پڑے گا، ڈائریکٹ باس کے پاس نہیں جا سکتا۔ یہ جو ان کی میتھولوجی ہے یہ غلط ہے۔ باس کوئی کا مینیجر کوئی نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے یہاں کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو فرشتے کام میں لگے ہوئے ہیں یہ ایسے ہیں جیسے ایک باس ہے، کارخانے کا مینیجر ہے، اور یہ کارخانے میں کام کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ جو کام کرنے والے ہیں ان کا کائنات میں کوئی اختیار نہیں۔ وہ کسی کے لیے سفارش کرنا چاہیں تو اجازت کے بعد سفارش کر سکتے ورنہ نہیں کر سکتے۔ یہ جیسا مینیجر ہے جس کا ایک درجے میں کارخانے میں اختیار ہے، ایسا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ براہ راست اللہ تعالیٰ بغیر مینیجر کے خود کام کر رہے ہیں، پوری کائنات کا انتظام کر رہے ہیں۔ ہاں، کائنات میں کام کرنے والے فرشتے ہیں، وہ فرشتے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن جیسے باس اور مینیجر اور کام کرنے والے، اسے بیچ میں مینیجر کوئی نہیں۔
مینیجر کی ضرورت کسے پڑتی ہے؟ جو خود نہیں جانتا، سارا کام خود نہیں دیکھ سکتا، تو کارخانے کے حصے بناتا ہے، اس حصے کا مینیجر یہ ہے، اس حصے کا مینیجر یہ ہے، اس حصے کا مینیجر یہ۔ اللہ تعالیٰ تعلیم و خبیر ہیں، کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہیں اور قادر مطلق ہیں، ان کو کسی کا مینیجر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لیے دوسری صفت لائے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں۔ پھر عربوں کے یہاں انٹروڈکشن کنیت سے بھی ہوتا ہے، پراپر نیم کے علاوہ کنیت سے بھی انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا اصل نام ہے، حضرت ابو بکر کا اصل نام ہے عبداللہ، اور ان کے والد کا نام ہے عثمان، لیکن حضرت مشہور ہے ابو بکر سے، بکر کے ابا۔ حضرت کا ایک لڑکا تھا جو پہلے سے مر گیا ہوگا، اس کا تاریخ میں نام نہیں آتا۔ عربوں میں جو پہلا بچہ ہوگا، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اس سے کنیت ہوگی۔ بکر کا باپ ابو حنیفہ، حنیفہ لڑکی کے ابا، پہلا بچہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اسی سے کنیت رکھتے تھے۔ تو فرمایا کہ لم یلد، اللہ نے کسی کو جنا نہیں، جب جنا ہی نہیں تو ابو فلان ان کیسے ہوں گے؟ اللہ فلاں کے ابا، فلاں کے ابا کہاں سے ہوں گے؟ لم یلد، انہوں نے کسی کو جنا نہیں ہے، ان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ بس یہ کنیت سے اگر ہم کہیں کہ کنیت بتاؤ آپ کے رب کی کیا کنیت ہے، کا کوئی کنیت نہیں، اس کا پراپر نیم ہے اللہ، اس کی کنیت کوئی نہیں ہے کہ وہ فلاں کا ابا، ایسا کنیت نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کسی کو جنا ہی نہیں۔ یہ کنیت تو عربوں کے یہاں زیادہ رائج تھی۔ دوسری کنیت فلاں کا بیٹا، جیسے حضرت عمر کے بیٹے ہیں ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، یہ ابن عمر بھی کنیت ہے۔ تو یہ کنیت بتاؤ، کہا لم یولد، وہ جنے نہیں گئے۔ جب وہ کسی کے بیٹے نہیں ہیں تو کیسے کہو گے کہ فلاں کا بیٹا؟ لہذا اس کنیت سے یا اس کنیت سے اللہ کا انٹروڈکشن نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کسی کو جنا نہیں ہے اور ان کو کسی نے جنا نہیں۔ ٹھیک ہے کسی نے جنا نہیں ہے تو ان کا سیملر بتاؤ، ان کا ہمسر بتاؤ، ان کا مانند بتاؤ کہ فلاں جیسا، فلاں جیسا۔ سمجھاؤں میں؟ ایک بہت بڑا ادیب گزرا ہے جاہز، عربی کا بڑا زبردست ادیب ہے اور بڑا بدصورت۔ اس نے ایک جگہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے کبھی کسی نے شرمندہ نہیں کیا، ایک بڑھیا نے مجھے شرمندہ کیا۔ ہوا ایک، میں راستے میں جا رہا تھا، ایک بڑھیا کھڑی تھی، اس نے مجھ سے کہا پلیز 1 منٹ کا کام ہے میرے ساتھ آئیے۔ تو میں سمجھا بیچاری بڑھیا ہے، کوئی اس کا کام ہوگا، میں اس کے ساتھ ہو گیا۔ تو ایک دکان پر لے گئی، فوٹوگرافر کی دکان تھی۔ اس زمانے میں کوئی کیمرے فیمرے تو تھی نا، جس کا فوٹو کھینچنا ہے اس کو سامنے بٹھاتے تھے اور فوٹوگرافر برش لے کر اس کو دیکھتا تھا، لکھتا تھا۔ 10 منٹ میں فوٹو تیار، لے سیم برش سے سامنے بٹھا کر کے فوٹو بنائے جاتے تھے۔ تو ایک فوٹوگرافر کی دکان پر مجھے لے گئی اور لے جا کر کہا ایسا، اور یہ کہہ کر بڑھیا چلی گئی۔ اب وہ کہتا میں کھڑا کہ کیا کہا بڑھیا نے؟ بھئی یہ کہا کہ ایسا۔ تو میں نے دکاندار سے پوچھا کہ یہ بڑھیا کیا کہہ کر گئی؟ کہنے لگا کہ بڑھیا میرے پاس آئی تھی اور اس نے کہا کہ مجھے شیطان کا فوٹو چاہیے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے شیطان کو دیکھا نہیں، کیسے فوٹو بناؤں؟ وہ 2 آپ کو لائی کہ ایسا۔ تو کوئی ہمسر
मानिन ऐसा, तो कहा वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उनका कोई हमसर है ही नहीं, तो फिर कहें कि ऐसा कैसे कह लेंगे ऐसा। ये अल्लाह के बारे में बुनियादी अकीदे हैं कि जिस हस्ती को इस्लाम रब कहता है, जिसको सारे जहानों का रब बताता है, उसका प्रॉपर नेम अल्लाह है, वो एलोन है, बेनियाज है, उसका उसके कोई औलाद नहीं है, वो किसी की औलाद नहीं है, और उसका कोई हमसर नहीं है कि ऐसा लैसा कमिस्लिही शैउन, उनके उसके मानिन कोई चीज नहीं है। ये अकीदा रखना, ये इखलास फिल अकीदा है। अल्लाह के बारे में ये सूरज जो तारुफ करवा रही, ऐसा अल्लाह को मानना जरूरी। और वो मशहूर हदीस आपने सुनी है कि कुल हुवल्लाहु अहद तादिलु सुलुसल कुरान, कुल हुवल्लाहु अहद 1/3 कुरान के इक्वल है। बस हदीस के अल्फाज ये है, तादिलु सुलुसल कुरान। क्या मतलब? एक मतलब जो आप सुनते रहते हैं कि एक मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो तो 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। फजाइल की किताबों में हदीस का यही मतलब लिखा है, और आम तौर पर उलमा यही मतलब बयान करते हैं कि एक मर्तबा कुल हुवल्लाह पढ़ो तो 1/3 कुरान का सवाब मिलता है। सवाब 2 हैं, एक असली और एक फजली। जब इस तरह का मुकाबला किया जाए तो एक तरफ से असली लेंगे, एक तरफ से फजली लेंगे। फजली के माने इनामी, कुल हुवल्लाहु अहद का जो फजली इनामी सवाब है वो 1/3 कुरान के असली सवाब के बराबर है। इस तरह से मुवाजना किया जाता है। और कोई शख्स 1/3 कुरान पढ़े तो उसका जो इनामी सवाब है वो तो कहीं ज्यादा है। एक तो मतलब ये बयान करते हैं उलमा आमतौर पर। दूसरा मतलब, मक्की जिंदगी में इस्लाम के 3 बुनियादी अकीदे बार बार रिपीट किए गए थे, उन्हीं को साबित किया है, तौहीद, रिसालत और आखिरत। ये 3 अकीदे मक्की सूरतें हैं 85 सूरतें कुरान में मक्की हैं। मक्का में 13 साल है, वहां नाजिल हुई हैं। और छोटी छोटी जितनी सूरतें ये सब मक्की हैं, वहीं नाजिल हुई हैं। तो मक्की दौर में 3 बुनियादी अकीदे बार बार समझाए गए हैं। तौहीद, अल्लाह एक है, कोई उसके अलावा माबूद नहीं है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, और ये दुनिया खत्म होने के बाद दूसरी दुनिया में जाना है। ये 3 अकीदे, जब ये 3 अकीदे हैं तो इस सूरत में तौहीद का मुकम्मल बयान है। यूं ये 1/3 हुई, कुरान की 1/3 हुई। कुरान में मक्की सूरतों में यही 3 अकीदे बार बार रिपीट किए गए हैं, तो उन 3 अकीदों में से एक अकीदे का मुकम्मल बयान है। इस एतबार से ये कुरान का 1/3 है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।